صفحہ نمبر 335، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 105۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت، جٹلایا، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے المرسلین، رسولوں کو، اذ قالا، جب کہا، لہم، ان سے، ان کے لیے، اخوہم نوح، ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون، یہ کہ تم ڈرو، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول ہوں، امین، امانت دار، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم، اور نہیں میں تم سے مانگتا، علیہ، اوپر اس کے، من اجر، کوئی اجر، ان اجریہ، بے شک میرا اجر نہیں ہے، ان اجریہ نہیں ہے اجر میرا، الا، مگر، علی رب العالمین، رب العالمین پر ہے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، قالو، وہ کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، لکا، آپ پر، واتبعک، اتباع کرتے ہیں تیری، ارذلون، جو کم عزت والے ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، وہ تیری اتباع کرتے ہیں، قالا، کہا نوح علیہ السلام نے، وما علمی، نہیں ہے مجھے علم، مجھے کیا علم ہے، یہ وما جو ہے استفہامیہ بھی ہے اور نافیہ بھی ہے، وما علم، نہیں ہے مجھے علم، بما، ساتھ اس کے، کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں، ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر اوپر میرے رب کے، لو تشعرون، کاش تم سمجھ جاؤ، وما انا، نہیں ہوں میں، بطارد، ان کو بھگانے والا، دور کرنے والا، المؤمنین، مومنوں کو، ان انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر مبین، ڈرانے والا واضح۔ صدق اللہ العظیم۔ قوم نوح کا قصہ، واقعہ آ گیا۔ پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، اصل میں جتنے یہ واقعات ہیں، یہ جتنے انبیاء کے اس کے اندر واقعات درج ہیں قرآن پاک کے اندر، اصل میں وہ اللہ کے نبی کی حوصلہ افزائی ہے، اور صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی تھی، اللہ کے نبی کو تسلی دینی، حوصلہ دینا کہ جو معاملہ قریشہ نے مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوا، جیسے آپ کو جٹلایا گیا ویسے ان سب کو جٹلایا گیا۔ اور اگر ہم ذرا غور و فکر کریں، جتنے واقعات ہیں، جتنے انبیاء ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ تمام انبیاء ایک دوسرے سے واقف نہیں تھے، نہ وہ جغرافیائی لحاظ سے واقف تھے، نہ وہ زبان کے لحاظ سے واقف تھے، نہ وہ اپنے معاملات کے علاقے کے لحاظ سے واقف تھے، کسی کا کوئی علاقہ، کسی کا کوئی علاقہ، کسی کی کوئی زبان، کسی کی کوئی زبان، ہر نبی علیحدہ علیحدہ وطن کی طرف آیا، جس طرف آیا اس کی علیحدہ زبان، علیحدہ تہذیب، علیحدہ تمدن، اس کا علیحدہ زندگی کے معاملات تھے، کوئی کسی کے واقف نہیں تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر نبی کی جو دعوت تھی وہ ایک ہی تھی، ہر نبی کا طریقہ ایک ہی تھا، ہر نبی کا جو دستور تھا ایک ہی تھا، وہ ان کا اخلاق ایک ہی طرح تھا، ان کی جو محبت لوگوں سے ایک ہی طرح تھی، لوگوں کو بلانا ایک ہی طرح سے تھا، قولو لا الہ الا اللہ، دعوت لا الہ الا اللہ، چاہے وہ علیحدہ تھے لیکن دعوت ایک تھی۔ ہر نبی جو آتا اپنے پہلے نبی کی جو گزر گئے ہوتے ان کی تصدیق کرتا اور ان کے بارے میں لوگوں کو ڈراتا، وہ بھی سچے نبی تھے، میں بھی سچا نبی ہوں۔ اسی طرح یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، پیچھے ابراہیم کا واقعہ پڑھا، اور اب نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اے مشرکین مکہ، اگر تم نے بھی میرے اس نبی کی مخالفت کی تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا انجام ہوا۔ کذبت قوم نوح مرسلین، کہ جٹلایا قوم نوح نے نبیوں کو،
یہ تو مرسلین جمع کا صیغہ بولا گیا، حالانکہ نوح السلام صرف ایک نبی تھے جو آئے تھے، لیکن اس میں کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے نوح سے پہلے کچھ نبی آئے ہوں ان کی طرف، یا یہ مرسلین ایک جو کہتے ہیں ادب کا صیغہ ہے، مرسلین جیسے ہم کا تم یا آپ، مرسلین یعنی ادب کے صیغے سے بولا جاتا ہے، یا جتنے انبیاء جس نے ایک نبی کو جھٹلا دیا اسے سب نبیوں کو جھٹلا دیا، یا یہ چیز ہے المرسلین، جتنے ایک نبی کی گستاخی کی گویا اس نے تمام انبیاء کی گستاخی کر دی۔ المرسلین سب نبیوں، اذ قالا جب کہا لہم ان سے، اخوہم نوح الا تتقون ان کے بھائی نوح نے بھائی اخوہم ان کے بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں نوح علیہ السلام ان کے کیا نسبی یعنی دینی بھائی نہیں تھے، لیکن نسبی جو رشتہ تھا وہ تھا ان کے ساتھ وہ رشتہ اترا تھے، نوح اخوہم ان کے بھائی نے۔ لیکن یہ جو فکر ہے اگر ہم کہہ دیں اخوہم یہ نبی بھائی ہے، تو جیسے اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہا تھا جب تم مکہ میں جائے گا اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، تو ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں جی گستاخی کر دی، یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح کا ہے، نبی ہماری طرح کا جیسے آپ ایسے کب ہم کہتے ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ کوئی کہہ سکتا ہی نہیں، جو ایسا کہے گا اس کی تو ایمان خراب ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے کہ اس نے انبیاء کو کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، تم میں سے ہیں، اخوہم اپنے بھائی نوح نے اپنے بھائیوں سے کہا، یا یہ مطلب تھا کہ نوح علیہ السلام ان کی قوم میں سے تھے، ان کے بھائی تھے کہ اے نوح علیہ السلام کی قوم دیکھو نوح تمہارا بھائی ہے، اس کے بیوی اس کے بچے اس کا خاندان تمہارے درمیان رہا، تم دیکھو اس کا بچپنا دیکھو، اس کی جوانی دیکھو، اس کے دن رات دیکھو، کتنا یہ کتنا سچا آدمی ہے، کتنا یہ اچھا آدمی ہے، پوری زندگی تمہارے درمیان گزار دی، اور یہ تم میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ تم اس کی بات میں اخوہم تمہارا بھائی ہے، تمہارے درمیان رہتا، بھائی سے نہیں آیا کہ بھائی سے آگے تم تکذیب کا پتہ نہیں اس کا کردار کیسا ہے، اس کا معاملات کیسے ہیں، بھائی سے آ گیا پتہ نہیں یہ کون شخص ہے، نہیں اخوہم تمہارا بھائی ہے، تمہارے درمیان میں رہا، وہ اس کی بات تو مان لو۔ اللہ کا سمجھا رہا ہے الا تتقون یہ کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف ہوں رسول بھیجا گیا امین امانت دار، یعنی میں امانت دار ہوں۔ اس کے تین مطلب ہو گئے، امین یعنی امن، یعنی جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر امن نہیں ہو سکتا، وہاں پر فساد برپا ہوگا۔ امین میں امین ہوں، امن کا کام کرنے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اور تم اس امن کو اللہ کی بات مانو گے، امن میں آ جاؤ گے، معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ یا امین میں امانت دار ہوں، کیا مطلب کہ مجھے زندگی دیکھ لو پوری، تمہارے سامنے میرا بچپنا، میری جوانی، میرا کاروبار کرنا، میرے ہر زندگی کے معاملوں میں امین میں امانت دار ہوں۔ یا امین میں اللہ کے جو اللہ کا پیغام میری طرف آتا ہے میں جیسے ہے ویسے میں نے پہنچا دیا تم کو، اس میں نہ کمی کرتا ہوں نہ میں اس میں زیادتی کرتا ہوں، کچھ کرتا ہی نہیں، جیسا پیغام ملا جیسے مجھے حکم ملا امین میں اس امانت کا حق ادا کرتا ہوں، میں اس میں نہ کمی کرتا ہوں زیادتی کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی کے پاس وہ آدمی آیا تھا، یہ امین کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا زبردست ہے، یہ نوح السلام بھی کہہ رہے ہیں، اور ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، یہ دو حدیث ملتی ہیں مسلم شریف کے اندر، بخاری کے اندر بھی آتی ہے، وہ آیا کہنے لگا جی میں آپ کے پاس آ گیا، میں دوبارہ نہیں آ سکتا، مجھے آپ مختلف انداز سے تین طرح کی حدیث آتی ہے، ایک میں آتا ہے کہ وہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے اسلام کا پوچھا، وہ سارے معاملے، ایک نے کہتا ہے میں آپ کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتا، اس نے ایک نے آ کے نکیل پکڑ لی، اے محمد صلی اللہ مجھے جنت کے ایسے باب بتا دیے میں جنت کے قریب ہو جاؤں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو ایسے وہ شخص آیا، اس نے کہا جی اسلام کے اسلام یہ ہے نماز روزہ اللہ کی عبادت کرنا، میری اطاعت کرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ ان معاملات کو کرنا۔ وہ جاتے کیا کہنے لگا یا رسول اللہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا، یہ اس کے الفاظ ہیں، تینوں حدیث کے اندر ایسے الفاظ ہیں، تینوں صحابی ہیں، نہ ہم ان سے زیادہ کریں گے جو آپ نے کہہ دیا، نہ اسے میں کم کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے جو کہا سچ کر دکھایا یہ فلاں پا گیا، اسے کہہ دیا۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں جنتی شخص کو دینا ہو اس شخص کو دیکھ لے، یعنی یہ امین امانت دار، جیسے اللہ کے نبی نے بات بتا دی جو بتلا دیا اس میں ہم نے قائم رکھنا ہے، یہ نہیں اپنی طرف سے جو دل کیا ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، اپنی ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں، جو کہانیاں جو کہاوتیں جو جھوٹے واقعات جو قصے وہ جو بولنے کی جو حصہ ہے اس کو، یا پھر جو فن ہے بولنے کا تقریر کرنے کا فن ہے لوگوں کو گرویدہ کر لینا، باتیں سنا کر، وہ قرآن سناؤ حدیث سناؤ جس کا اصل مقصد ہے، جس سے کامیابی ہے،
اس میں فلاح ہے جو اللہ کی طرف سے آیا۔ بابوں کے قصے، بابوں کی کہانیاں، پوری زندگی ایسے نکل جاتی ہے سناتے سناتے، لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگوں میں نفرتیں پیدا کر دی، لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ اتنے واقعے سنا دیے کہ لوگ جب دین قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، لوگوں کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات شروع کر دی اس نے، قرآن کا ترجمہ سنو کہتے ہیں یہ کا شروع کر دیا، حدیث سنو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ بس لوگوں کو مزیدار قصے ہونے چاہیے، واقع چاہیے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، بس واہ کرتے رہتے ہیں۔ امین ایمانت دار، جو بات جیسے سنی ویسے پہنچا دو، جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو سنو اس کو آگے پہنچا دو۔ صحابہ کو کہا تھا حجت الوداع کے موقع کے اوپر یہ باتیں جو مجھ سے سنی آگے پہنچا دو۔ ہو سکتا ہے جس کو تم بات بتا رہو وہ تم سے زیادہ، صحابہ کو کہہ رہے اللہ کے نبی، وہ تم سے زیادہ اس بات کو یاد رکھنے والا ہو، اس بات کو آگے پہنچانے والا ہو۔ اور ہم نے دیکھا تھے صحابہ کرام نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کچھ نہیں کیا، امام مسلم جتنی کتابیں پڑھتے ہیں دین کی، لوگوں نے حدیثیں سیکھی، پڑھی، تصدیق کی، ان کی تصدیق کی، صحیح ہیں غلط ہیں اپنی کتابوں میں لکھی، درج کی اور چلے گئے۔ یعنی فرمایا پہنچا دو، یہ چیز امین امانت دار ہر معاملے کے اندر۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ دو ہر نبی کے دو کام ہوتے ہیں جب بھی آتا ہے، ایک پہلا حصہ، دوسرا پہلا حصہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، پہلا کام اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون دوسرا کام میری اطاعت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، فلاح کا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے سوال کرتے نہیں پیسے کا، میں پیسہ مانگتے نہیں، نہ تجھے مزدوری مانگتا ہوں، میرا جو اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر زکوٰۃ کو اور صدقات کو حرام کر دیا کہ اے نبی آپ نے آپ کی آل پر بھی، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اپنے آپ پر یہ لوگوں سے پیسے زکوٰۃ خرچ لے کے اپنے اوپر خرچ کریں گے، پہلے کہہ دیا میری نبی اور آپ کی ذات پر اور آپ کی آل پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ جو مال غنیمت آتا ہے، خمس کا مال آتا ہے، وہ حلال ہے، اس کے علاوہ منع کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اپنی آل کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں میں تو آپ سے تم سے جو مانگتے نہیں، میرا جو اللہ کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پھر دوبارہ آ گیا، یہ تکرار ہے، دوبارہ پھر پہلے بھی آیا دوسرا بھی آ گیا، پھر اللہ سے ڈرو واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ اسی میں کامیابی ہے، جو شخص نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہی کامیاب ہے، اسی میں فلاح ہے۔ جو ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا بھٹکتا ہی رہ جائے گا۔ قالو کہنے لگے نؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم تجھ پر ہی مان لیں، تجھ پر تو وہ لوگ تمہیں مان لاتے ہیں، تیری پیاری وہ کرتے ہیں جو بڑے کم عزت والے ہیں، جو بڑے گھٹیا ہیں، جن کا کوئی معاشرے کے اندر مقام ہی نہیں ہے۔ جیسے اب ہرقل سے ابو سفیان سے پوچھا تھا نا ہرقل نے کہ اس نبی پر جس پر یہ تمہارا جھگڑا چل رہا ہے، جس پر اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ امیر ہے کہ غریب ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگا نہیں وہ غریب ہیں۔ ہرقل کہتا ہے ہاں نبی پر ہمیشہ غریب لوگ ہی ایمان لے کر آتے ہیں، جو چودھری لوگ ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو وہ کیا ان کے اپنی خطرے بچی چودراہٹ، وہ ان کو جو ہوتا ہے نا مطیع بننا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ان کو پتا ہے نبی کی اطاعت کریں گے تو ہمیں اس کی اطاعت، ہمیں اس کے نیچے پیچھے چلنا پڑے گا، لوگ ہم سے چھوڑ جائیں گے، یہ چیز سے برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ کہنے لگے یہ جو چھوٹے لوگ ہیں یہ تو ہماری تباہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، جیسے اللہ کے نبی کے پاس وہ آگے تھے عینہ اور دوسرے صحابی اور مکے کے مشرک سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ 6 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ ہٹا دو نا، پھر ہم آپ کی بات سن لیں گے۔ تو آپ کو دل میں آیا کہ میں ایسا کر دوں، اللہ نے فوراً قرآن پاک کی یاد اتار دی کہ نہیں ہم نبی ایسے آپ نے نہیں کرنا، جن کو اللہ عزت دیتا ہم ان کو دور کر دیں گے، یہ اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے وہاں بٹھانا ہے، یہ پتہ ہی مان لاتے نہیں لاتے یہ لوگ ہیں۔ قالا کہا نوح علیہ السلام نے وما علمی بما کانوا یعملون، میں نہیں جانتا، کیا مجھے علم یہ کیا ہیں، یعنی جن کو تم کہہ رہے ہو یہ کم عزت والے ہیں، یہ موچی ہیں، یہ لوہار ہیں، یہ ترخان ہیں، یہ کم زیادہ، میں نہیں جانتا کیا ہے۔ فرمایا آگے کیا ان حسابہم الا علی ربی لو تشرون، ان کا حساب تو اللہ پر ہے، اللہ جانتا ہے ان کے دل کے اندر کیا ہے، ان کے دل کے معاملے کیا ہیں۔ ان حسابہم، ان لوگوں کا معاملہ اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، وہ خوب جانتا ہے، یہ ذات کے جیسے بھی ہیں، یہ جیسی غربت ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا، ان حساب، ان کا حساب الا علی، اوپر میں رب کے اوپر ہے، لا تشرون، اور کاش تم سمجھ جاؤ، لو تشرون، تم کو عقل آ جائے، تم سمجھ جاؤ یہ کیا معاملہ ہے۔
वमा आना बितारिदिल मोमिनीन, मैं इनको दूर भगाने वाला नहीं, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं, ये मोमिन लोग हैं, मैं इनको अपने से पीछे हटाने वाला नहीं। इन आना इल्ला नज़ीर मुबीन, नहीं हूँ मैं मगर डराने वाला खुला वाजे, मैं तो वाजे वाजे बात करता हूँ, खुली खुली बात, साफ साफ बात, कोई टेढ़ापन नहीं, कोई उलझाओ नहीं, सीधा अल्लाह की इताअत करो, मेरी इताअत करो, अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, इसी में कामयाबी है, इसी में फलाह है, यही सीधा रास्ता है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, इसी में खुशी है, इसी में इत्मीनान है, ये हर नबी की तलीम है, उसी की तबलीग है, इसी में तस्कीन है, इसी में यही रूह की ग़िज़ा है, इसी में सुकून है। अल्लाह ताला हमें भी इस पर जो इसके अंदर लस्ते हैं, अल्लाह हमें उनसे मेरी तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहु।